اگر کوئی شخص اپنے امام وقت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ خود راوی ہے، علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی خود اس واقعے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں عصا تھا، ہاتھ سے عصا گر گیا، ہاتھ سے عصا گر گیا، اس شخص نے جھک کر کے عصا اٹھایا، عصا اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں اس کے امام وقت کا ہاتھ ہے، کتنا خوش بخت ہے وہ انسان کہ جس کے ہاتھ میں اس کے امام وقت کا ہاتھ ہے۔ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، جیسے ہی یہ بات کہی، اسی وقت پر میں نے چاروں طرف پلٹ کر کے دیکھا تو پھر وہ شخص مجھے نظر نہیں آیا، بس مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اختیار امام کے پاس ہے، وہ جب چاہیں، جس سے چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت پر چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ تھے کہ جن کے اوپر امام کا نظر کرم تھا، لیکن آیا عام انسان ہم اور آپ جیسے شخصیت سے بھی امام آیا ملاقات کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، ایک عمل ہے کہ 40 شب بدھ ایک انسان مسجد سہلہ میں اعمال کرے تو امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک شخص کوفے میں رہتا تھا، مالی حالات بہت خراب تھے، اس نے یہ چاہا کہ 40 شب بدھ یہ عمل کر کے امام سے استدعا کی جائے کہ اس کے مالی حالات کو بہتر کر دیا جائے۔ اس نے 40 شب بدھ یہ عمل کیا، 40ویں شب گزر چکی، صبح کا وقت ہو گیا، مسجد سے نکل کر کے جانے لگا، مسجد سے نکل کر کے جانے لگا تو وہاں پر جیسے ہی وہ مسجد سے نکل رہا تھا، ایک شخص سامنے سے آیا، آ کر کے اس سے کہا میرے اس صندوق کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزیزو، وہ شخص اندر گیا، نماز میں مصروف ہو گیا، یہ شخص صندوق کی حفاظت کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے نماز میں کچھ وقت ہو گیا، اس شخص کو جستجو ہو گئی کہ صندوق میں کیا ہے، صندوق کو کھولا تو دیکھا سونے سے بھرا ہوا ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، یہاں پر عقل معاف ہو جاتی ہے، ورنہ سوچنا تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ایک انسان ہے جو مجھے جانتا نہیں ہے، ابھی ابھی مجھے مسجد کے سامنے ملا ہے، اس نے مجھے یہ صندوق حفاظت کے لیے دیا ہے، کتنا اعتماد ہے اس شخص کو میرے اوپر کہ اس نے ایسے صندوق کو کہ جو سونے سے بھرا ہوا ہے میرے حوالے کر دیا اور جا کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اب اس کی نیت خراب ہو گئی، یہ صندوق لے کر کے گھر پہنچا، گھر پہنچ کر کے بیوی سے کہنے لگا، زوجہ سے کہنے لگا کہ ہمارے مالی حالات تو حل ہو گئے، مجھے یہ صندوق مل گیا سونے کا سے بھرا ہوا۔ بیوی نے، زوجہ نے پوچھا کہ آیا ایسا کیا ہوا، کہاں سے یہ صندوق ملا؟ اس نے یہ ماجرا بیان کیا کہ جب میں مسجد میں 40 شب بدھ 40ویں شب گزار کر کے باہر نکلا تو سامنے سے یہ شخص ملا، اس نے یہ صندوق حوالے کیا، جا کر کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگا، میں نے صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ اب جب وہ گھر پہ پہنچا اور گھر پر اس نے بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ پھر صندوق کو کھولو۔ اب جب صندوق کو کھولا تو اب سونے کے بجائے وہ کوئلے سے بھرا ہوا تھا، اب سونے کے بجائے وہی صندوق کوئلے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ واپس گیا، چارہ بھی کیا تھا، واپس گیا، وہاں مسکرا کر کے وہ شخص کہنے لگا میں یہ صندوق تمہارے لیے ہی لایا تھا، اگر کچھ انتظار کر لیتے میرا، اگر کچھ انتظار کر لیتے میرا۔ عزیزان محترم، یہ بتایا ہے کہ امام علیہ السلام کو بلانا تو ہے ہی، ان کے فرج کی دعا کرنی تو ہے ہی، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بھی بنا دینا ہے کہ جب ان کا فرج ہو، جب وہ سامنے آئیں، جب ان سے ملاقات ہو تو میں ان کی معرفت حاصل کر سکوں۔ اس کے لیے عصر غیبت کو طولانی کیا گیا ہے، اسی بات کے لیے، اسی امر کے لیے عصر غیبت کو طولانی کیا گیا ہے۔